نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر نہایت واجب القدر واجب الاحترام عزت نائب استاد العلماء استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری محمد زاہد حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد طاہر صاحب زیدہ مجدہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسلم صاحب زیدہ شرفہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد سجاد احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ علماء کرام ثنا خان مصطفیٰ عوام اہل سنت حمد و صلات کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت آپ کا اور میرا اس پیاری محفل میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کے صدقے میں ہم سب کا چل کر آنا قبول فرما کر ہم سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت حضور کی ولادت کا سعادت کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی خفیہ پوشیدہ گناہوں سے درگزر فرمائے۔ عزیزان محترم، ہم ان محفلوں میں اس لیے آتے ہیں کہ یہاں پر ذکر خدا بھی ہوتا ہے اور ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جو کوئی ایسی محفل میں آ کے بیٹھ جائے، بے شک وہ گنہگار ہو، سیاہ کار ہو، ذکر کی محفل میں جب آ کر بیٹھتا ہے تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں ہم الجلساء لا یشقى جلیسهم، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں بیٹھنے والا بدبخت شقی ہو ہی نہیں سکتا، بے شک وہ گنہگار ہو، بد کردار ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں آنے والے کو اللہ رب العزت بے حساب بخش دیتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آپ کے علاقے میں الحمدللہ دعا کیا کریں ان کے حق کے اندر قاری محمد زاہد حسین صاحب کو اللہ رب العزت شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ اور خدا را میں اپنی جماعت کو بھی اکثر یہ ذکر کرتا رہتا ہوں، آج یہاں پر بھی موقع بن گیا ہے۔ خدا را اپنے علماء کا ادب کیا کریں، اپنے علماء کا ادب کیا کریں۔
سب سے پہلی بات اس علاقے کے اندر جو ہے ایک کمی ہے، وہ یہ ہے جو میں نے نوٹ کی ہے کہ ہمارے علاقے ضلع مظفر گڑھ میں حافظ قرآن کو حافظ قرآنی کہا جاتا ہے، قاری صاحب کہا جاتا ہے، حافظ صاحب کہا جاتا ہے۔ اس علاقے میں جتنی بڑا مفتی ہو، جتنی بڑا عالم ہو، وہ فقط مولوی۔ یہ میں نے نوٹ کیا ہے، اور میں ہاتھ جوڑ کے اپنی جماعت کے سامنے بھی میں نے عرض کی اور آپ کے سامنے بھی عرض کرتا ہوں، جیسا کہ نماز پڑھتے ہوئے آپ کہتے ہیں نا پیچھے امام کے اللہ اکبر، سلام پھیرا تو مولوی، نماز پڑھتے ہوئے امام، سلام پھیرتے ہوئے مولوی نہیں۔ اپنے امام کو، امام کی قدر کریں، اپنے امام کا ادب کریں۔ دیکھیں ایک امام کی خدمت کیا ہے آپ کے گھر۔ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، آپ کے امام صاحب نے آپ نے اس کو بلایا کہ حضرت صاحب آؤ، میرے گھر اللہ نے بیٹا دیا یا بچی دی ہے، اس کے کان میں اذان ہے۔ وہ آیا، اس نے اذان دی، بچہ جوان ہوا، پھر بلایا، آ جاؤ حضرت صاحب میرے بچے کا نکاح بھی پڑھاؤ۔ اس عالم صاحب نے، اس قاری صاحب نے، اس حافظ صاحب نے آپ کے اس بچے کا نکاح پڑھایا۔ یار اس کا ایکو کم کر۔ وہ بچہ اس دار فانی سے رخصت ہوا، پھر وہی حضرت صاحب، وہی قاری صاحب، وہی عالم صاحب، وہی امام صاحب تشریف لائے اور انہوں نے جنازہ پڑھایا، یا اس کو غسل دیا، پہلے غسل دینے کے بعد جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھانے کے بعد اس کو اٹھا کے لے گئے قبرستان میں، اس کے لیے قبر کھو دی گئی، قبر میں دفنا دیا گیا۔ وہی بندہ جس کو آج ہم مولوی کہتے ہیں، وہی بندہ جس کی کوئی قدر نہیں ہے معاشرے میں، وہی بندہ جس کا کوئی مقام نہیں ہے معاشرے میں، وہ قبر پہ کھڑا ہے، اپنے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے پروردگارا اس کو بخش دے، اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، مولا اس کے گناہوں کو معاف کر دے، مولا اپنے حبیب کی کچہری نصیب کر اس کو، مولا اپنے محبوب کی شفاعت نصیب کر اس کو۔ یارو وہ دعائیں کرتا رہا، قبرستان سے جب واپس آیا، قبرستان تک وہ امام صاحب تھا، وہ حافظ صاحب تھا، وہ قاری صاحب تھا، لیکن جب قبرستان سے واپس آیا تو پھر وہی بول۔ خدمت کو دیکھیں اپنے امام کی، اپنے استاد کی۔ خدا را یہ مت سمجھنا کہ انہوں نے مجھے کہا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم آتے ہیں اصلاح کے لیے، عوام کی اصلاح کے لیے۔ دل دکھتا ہے کہ ایک بندہ خدمت کرے دن رات، سرکاری نوکری والا، 2 بجے تک اس کو پھر چھٹی، مولوی کو ہے چھٹی، رات کے 2 بجے بچہ روئے، مولوی دی نیند حرام، اٹھے مولوی دم کر۔ ایک دفعہ میں ساری رات پروگرام کرتا رہا، جا کے صبح سویا، بچوں کو کہا کہ میں سو رہا ہوں، مجھے اٹھانا نہیں ہے۔ الحمدللہ کلاس ہوتی ہے، میں نے کہا بچوں ایک دوسرے کو سناتے رہو، میں تھوڑا سکون کر لوں، لیکن مجھے جگانا نہیں ہے۔ مدرسے میں میں سو گیا، ایک بندہ آیا، بچوں نے بڑی کوشش کی کہ مت اٹھاؤ مت اٹھاؤ، استاد صاحب رات پروگرام کرتے ہیں، مگر اس نے آ کر اٹھا دیا۔ کام کیا ہے؟ میرا سر درد ہے، میرے دم کر، یار تو پہلا ڈال کھا لا تھوڑی دیر کی، تھوڑا صبر کر لا۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پریشان ہوا، ایک خدمت دیکھیں، مولوی کی خدمت دیکھیں کہ سکون بھی بیچارہ نہیں کر سکتا، اور ہم اس کو کیا عزت دیتے ہیں، کیا قدر کرتے ہیں اس کی۔ خدا آج کے بعد اپنے امام کو حافظ صاحب بلاؤ، آج کے بعد اپنے امام کو قاری صاحب بلاؤ، آج کے بعد اپنے امام
حضرت صاحب قاری صاحب بلاؤ تاکہ وہ بھی خوش ہو کہ وہ آپ کے بچوں کی خدمت کرتا ہے، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ قیامت کے دن پتہ چلے گا اللہ اکبر ان علماء کا کہ جب آواز قدرت آئے گی اقرا ورتق ورتل کما ترتل فی الدنیا، اے حافظ قرآن، اے دنیا میں لوگوں کو قرآن پڑھانے والے، جی پروردگار فرمایا ایسا کر، سارے کھڑے ہیں، اقرا ورتق ورتل کما ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھ ایسے جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا جا۔ اللہ اکبر، مولا قرآن پڑھوں تو پھر تو مجھے انعام کیا دے گا؟ اللہ فرمائے گا قرآن بھی پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں بھی چڑھتا جا۔ قرآن بھی پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں بھی چڑھتا جا، جہاں پر تیرا آخری لفظ ہوگا اللہ فرماتا ہے وہی تیرا مقام ہوگا۔ کتنی بڑا مقام، یہ تو اللہ فرما رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں پتہ ہے کتنا عزت ہے ان لوگوں کی جن کو ہم مولوی کہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا صدیق جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ بتا تیری نگاہ میں بہتر کون ہے؟ عرض کیا کہ آپ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ ساری کائنات کے آپ سردار، آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ فرمایا عمر یار تو بتا، یا رسول اللہ آپ بہتر، عثمان یار تو بتا، آقا آپ بہتر، علی یار تو بتا، عرض کی آقا آپ بہتر۔ سارے صحابہ سے پوچھا، ہر ایک نے یہی جواب دیا۔ میرے نبی نے فرمایا تم سب کی نگاہ میں بہتر، آؤ میں محمد سے پوچھو میری نگاہ میں بہتر کون ہے؟ میری نگاہ میں بہتر کون؟ یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہے جو آپ کی نگاہ میں بہتر؟ میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، فرمایا میری نگاہ میں قرآن پڑھنے والا بہتر ہے، میری نگاہ میں قرآن پڑھنے والا بہتر، وعلم، اور قرآن کی تعلیم دینے والا بہتر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نگاہ میں بہتر، اس کے رسول کی نگاہ میں بہتر۔ خدا را کیا میں یہ آپ سے امید کر سکتا ہوں کہ آج کے بعد تھوڑی چینج آئے گی؟ آپ اپنے امام کو امام صاحب کہیں گے، یہ چھوڑ دیں یہ علاقے، یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس علاقے کی روٹین جتنا خدمت کرے ہے مولوی کا مولوی، مولوی اور مولوی کتنے ہوئے؟ مولوی کتنے؟ دل دکھ جاتا ہے یہ بات سن کر کے، یار میں اس کی خدمت کروں، اللہ اکبر، اور میری جماعت مجھے کوئی عزت ہی نہیں دے۔ خدا اپنے عالم کو، اپنے امام کو عزت۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کے حوالے سے ہے۔ لقد من اللہ، اللہ فرماتا ہے تحقیق اللہ نے احسان کیا، علی المؤمنین، مومنوں پر۔ مولا کس چیز کا احسان کیا؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں میں نے احسان یہ کیا ہے کہ میں نے تم لوگوں کو اپنا یار عطا فرمایا، میں نے تم لوگوں کو اپنا محبوب عطا فرمایا۔ میلاد پاک آپ سن چکے ہیں، میرے بعد بہت ہی عظیم عالم دین چک نمبر 144 بڑی دل خوش ہوا ان کی تقریر سن کر کہ الحمدللہ ایسے علماء ہونے چاہیے چکوں میں۔ الحمدللہ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، وہ بھی بیان فرمائیں گے، لیکن میں اس آیت کو تھوڑے اور طریقے سے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ، تحقیق اللہ نے احسان کیا، علی المؤمنین، مومنوں پر۔ کس چیز کا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے مومنوں کو اپنا یار عطا فرمایا۔ مومنوں تمہیں مبارک ہو، مومنوں تمہیں خوشخبری ہو، مومنوں تمہیں بشارت ہو کہ اللہ نے تمہیں اپنا یار عطا فرمایا۔ اب اگر کوئی بندہ کسی بندے پہ احسان کرے
کوئی چودھری کسی چودھری پہ احسان کرے تو وہ ساری زندگی اس کا احسان مند رہتا ہے کہ نہیں؟ لوگوں کو بھی کہتا ہے کہ یار میں اتنا زیادتی کتا کرا انہاں میرے تے بڑا احسان ہے، انہاں میرے تے اتنا احسان کتا سے، لوگوں کو بھی کہتا پھرتا ہے کہ اس کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے، لیکن یارو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے مومنو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، مومنو میں نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ ویسے تو کروڑوں احسانات ہیں، لیکن اللہ نے جس احسان کا یہاں پہ فرمایا وہ حضور کی ذات ہے۔ اس بات فیہم رسولہ، میں نے اپنا یار دے کر جو احسان فرمایا ہے مومنوں تمہیں مبارک ہو۔ اب خدا کے احسان کا بدلہ کیسے چکانا چاہیے تھا؟ اب اللہ نے جو احسان کیا ہے کیسے اس کے احسان کا بدلہ چکانا چاہیے تھا امت کو، مخلوق کو، یا اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والوں کو کیسے احسان کا بدلہ چکانا چاہیے تھا، اور ہم کیسے احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں؟ ہم کیسے احسان کا بدلہ چکا رہے ہیں؟ مولا چنگا احسان کی گئی یہ جڑا سانو محبوب عطا کی گئی انہوں کے کھ دا پتہ ہی نہیں، مولا چنگا احسان کی گئی انہوں کے دیوار دے پیچھوں دا پتہ ہی نہیں، کھانا تیرا احسان ہے، احسان کرتا تے کوئی ایسا نبی دیتا جنہوں پتہ ہوگا اللہ اکبر غیب دا علم بھی ہوگا انہیں کول، سارے دنیا دا مالک و مختیار بھی ہوگا، اے تے کوئی چیز دا مالک تے مختیار بھی کوئی نہیں، انہوں تے کھ دا پتہ ہی کوئی نہیں، انہوں تے دیوار دے پیچھوں دا پتہ ہی کوئی نہیں، چنگا احسان کی تے؟ یا اللہ کے احسان کا بدلہ یہ تھا کہ مولا کریم جو تو نے ہمیں یار عطا فرمایا ہے یہ ہمیں دنیا و آخرت کی خبریں بھی دیتا ہے، اس کو مشرق مغرب کا بھی پتا ہے، اس کو شمال جنوب کا بھی پتا ہے، اس کو پتا ہے کہ لوح محفوظ پر اس وقت کیا ہو رہا ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے اللہ اکبر کے تحت سرا پر اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے احسان کا بدلہ یہ تھا کہ مولا جو تو نے ہمیں اپنا یار عطا کیا ہے تو نے اسے ہر چیز کا علم بھی عطا فرما کے بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق رسول اللہ، جشن انقلاب النبی، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ تو فرید فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے احسان کا بدلہ یہ تھا یا ایسے کہنا ٹھیک ہے چنگا اللہ نے احسان کیتا او یار عطا کیتا احسان بھی جت نہیں جانا کہتا احسان ہی ہوگا کہ پتہ ہی کوئی نہیں، یہ بھی امت کہنے والی، یہ بھی اپنے آپ کو امتی کہتا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، جو کہتا ہے میرے نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میں ان لوگوں کو مبارک دے رہا ہوں لقد من اللہ علی المؤمنین اس بات صفی ہے رسولہ، ان مومنوں کو مبارک ہے جو میرے یار سے دل و جان سے پیار کرتے ہیں، جو اپنی جان میرے محبوب پر ڈالتے ہیں، جو اپنے ماں باپ سے بڑھ کر میرے یار سے پیار کرتے ہیں، میں خدا ان کو مبارک دے رہا ہوں۔ اے اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرنے والوں، اے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر پیار کرنے والوں، اے میرے نبی کو مالک و مختیار کہنے والوں، اے میرے نبی کو ہر چیز کا علم جاننے کی خبر دینے والوں، کہنے والوں تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں بشارت ہو کہ میں نے مالک و مختیار یار تمہیں عطا فرمایا ہے۔ نبی کو پتہ نہیں، شاید تو نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کہاں آیا، قرآن کس چیز پہ نازل ہوا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر میں قرآن پہاڑوں پہ نازل کرتا کوئی اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ مولا پھر یہ قرآن آیا کہاں؟ 19واں سپارہ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
نزل به الروح الامین علی قلبک، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، نزل به الروح الامین، اس کو جبریل امین لے کے آیا۔ مولا کہاں؟ پتھروں پہ نازل ہوا، پہاڑوں پہ نازل ہوا، سمندر پہ ہوا، آسمان پہ ہوا، کہاں ہوا؟ اللہ فرماتا ہے علی قلبک، یار کے دل میں نازل ہوا۔ کہاں نازل ہوا؟ یار کے دل پر، علی قلبک، محبوب کے سینے میں۔ مولا قرآن میں ہے کیا؟ اللہ فرماتا ہے خود پڑھ، پتہ چل جائے گا قرآن میں کیا کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما من غائبۃ فی السماوات والارض الا فی کتاب مبین۔ اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان کا غائب اگر ڈھونڈنا چاہتا ہے تو قرآن میں ملے گا۔ زمین و آسمان کا غیب کہاں ملے گا؟ قرآن ہے 20واں سپارہ۔ وما من غائبۃ فی السماوات والارض، زمین و آسمان کا غائب الا فی کتاب مبین، اس قرآن مبین میں موجود ہے۔ مولا اور کیا ہے قرآن میں؟ اللہ فرماتا ہے ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ ہر چھوٹی چیز قرآن میں، ہر بڑی چیز قرآن میں۔ مولا اور کیا؟ اللہ فرماتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ 7ویں سپارے میں اللہ فرماتا ہے ہر خشکی قرآن میں، ہر خشکی کا علم قرآن میں، ہر تری کا علم قرآن میں۔ سادہ لفظوں میں سمجھاؤ، روہی دے وچ کی دولت پئی ہے، کی ہیرے پین، اے بھی قرآن دے وچ، اے خشکی ہے جی، اے بھی قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ ولا یابس الا فی کتاب مبین، جیڑا سمندر دی تہ دے وچ خزانہ ہے او بھی قرآن ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشکی کا علم قرآن نے، ہر تری کا علم قرآن نے، زمین و آسمان کا غائب قرآن نے، ہر چھوٹی چیز قرآن نے، ہر بڑی چیز قرآن نے۔ مولا قرآن کہا، اللہ فرماتا ہے علی قلب، قرآن میرے یار دے سینے وچ۔ قرآن کتھے؟ یار دے دل، یار دے سینے۔ اللہ فرماتا دنیا والے جھلے ہو، اتنا نہ کہو مصطفیٰ کو کوئی چیز دا پتہ نہیں۔ جو چیز قرآن دے وچ، زمین و آسمان دا غیب، چھوٹی بڑی شے، خشکی تری والی شے، ہر شے قرآن قرآن مصطفیٰ دے سینے وچ۔ پتہ چلیا مصطفیٰ کو زمین و آسمان دا غیب بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہزاروں مثال علماء کو پوچھو، ہزاروں مثال علماء دیں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آخری سپارے کے اندر اللہ فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بضنین، اور وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، اور وہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ سے مراد کون ہے؟ فرمایا وہ سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ مصطفیٰ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ، حضرت عباس میرے نبی کے چاچا، اللہ اکبر، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ مسجد نبی میں حضور تشریف فرما تھے۔ حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں، میرا دل کر رہا ہے آپ کی موجودگی میں آپ کی نعت نہ سناؤں۔ میرے نبی نے فرمایا چاچا جی سناؤ۔ حضرت عباس کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ چھوٹے تھے، پنگھوڑے میں آپ تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جس طرف آپ کی انگل ہلتی تھی آسمان کا چاند آپ کا کھلونا بن جاتا تھا۔ آسمان کا چاند آپ کا کھلونا بنا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا جس طرف انگلی جاتی آسمان کا چاند آپ کی انگلی کے اشارے سے چل رہا ہے، کھلونا بنا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا چاچا تو تعجب میں ہے؟ ہاں میرے بھتیجے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے تعجب
تعجب کی بات ہے، آپ چھوٹے تھے، انگلی ہلاتے تھے، آسمان کا چاند ہلتا تھا، بڑا تعجب آتا تھا مجھے، بڑی عجیب کیفیت ہو جاتی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا چاچا تعجب نہ کر، مجھے اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، ابھی میں پیدا نہیں ہوا تھا، میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، لوح محفوظ پر جو قلم چلتی تھی میں محمد اس کی آواز کو بھی سنتا تھا۔ اللہ یا رسول اللہ یا حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق۔ جو نبی اپنی ماں کے پیٹ میں رہ کر لوح محفوظ پر چلنے والی کلام کی آواز کو سن سکتا ہے، اوے امتیہ اپنے آپ کو مومن کہنے والے کہتا ہے مصطفیٰ کو پتہ نہیں ہے، کوئی چیز کا علم نہیں ہے، یہ تو ماں کے پیٹ میں بھی لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز سنتا ہے۔ اللہ قرآن نہیں پڑھا؟ ابرا بادشاہ جب آیا تھا کعبے کو اٹھانے کے لیے، یہ حضور کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضور ماسٹر صاحب حاج صاحب قابل احترام ہے آپ اور اہل علم ہے، ابرا بادشاہ سے جب وہ آیا حضور کی ولادت سے پہلے آیا، 52 دن پہلے کا واقعہ ہے، ہاتھی لے کے آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے، اور اللہ رب العزت نے ابابیل بھیجے تھے مینا کے اندر، ان ابابیلوں نے کنکر پھینکے، سارے ہاتھی مر گئے، اللہ اکبر، ابرا کی فوج تباہ و برباد ہو گئی۔ پتہ ہے اس منظر کو اللہ قرآن میں کیسے بیان فرماتا ہے؟ وہ پھٹیا ہوا امتی سن، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس کا معنی پتہ ہے کیا ہے؟ محبوب تو نے نہ دیکھا تھا تیرے خدا نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا حشر کیا؟ الم ترى، یارا تو نے نہیں دیکھا تھا، مولا وہ کیسے دیکھتا، وہ تو ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، اور تو کہتا ہے الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یارا تو نے نہیں دیکھا تھا کہ تیرے خدا نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا؟ اللہ فرماتا ہے اوے کملے ہو، میرا یار اگر ماں کے پیٹ میں ہو پھر بھی سب کچھ ملاحظہ فرما سکتا ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ پڑھا کریں قرآن مجید، صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کیا کریں، پورے قرآن میں جہاں بھی آئے گا الم ترى الم ترى الم ترى، کتنے ہیں؟ اللہ اکبر، سینکڑوں کی تعداد میں ہے الم ترى الم ترى الم ترى۔ اس کا معنی ہے یارا تو نے نہیں دیکھا تھا، یارا تو نے نہیں دیکھا تھا، یارا تو نے نہیں دیکھا تھا، پتا چلا مصطفیٰ کی ابھی ولادت نہیں ہوئی، ماں کے پیٹ میں ہے۔ ارے یادو، جو نبی اپنے ماں کے پیٹ میں رہ کر یہ سب کچھ ملاحظہ فرما سکتا ہے، وہ آج بھی امت خضرا میں اللہ اکبر وہاں رہ کر اس چک 55 والوں کی اس محفل کو دیکھ بھی سکتے ہیں، کرم بھی فرما سکتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ دوسری حدیث حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں ان کی والدہ محترمہ آنکھوں سے نابینی تھی، حضرت حذیفہ بن یمان، انہوں نے عرض کی اماں جی مہربانی کریں مجھے اجازت دیں، آج میں جا کے مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھوں مسجد نبوی میں، اور اپنی ماں کو ایک لالچ دی، لالچ، وہ لالچ کیا کہ ماں مجھے اجازت دے دے۔ یارو صحابہ کرام کا یہ عمل ہے، یہ وہ اپنے ماں باپ کی اس طرح ادب کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے، اگر ماں اجازت دیتی تو صحابی رسول نماز پڑھنے کے لیے جاتا، اگر ماں اجازت نہ دیتی حضرت حذیفہ گھر میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ ماں کو مقام کیسے ملا؟ مصطفیٰ کی آمد کے صدقے ملا۔ ویسے کرنی کا کیا عمل ہے؟ کیا وہ صحابی ہے؟ کیا اس نے مصطفیٰ کی زیارت کی ہے؟
لیکن میرے نبی نے فرمایا ان یہب اللہ من امتی بشفاعتہ بنی کلیب و اشعارہا، حضور نے فرمایا ویسے کرنی کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے قیامت کے دن اس کی سفارش سے اللہ میرے اتنے امتیوں کو جنت میں بھیجے گا جتنا بنی کلیب کے بکریوں کے بال ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں میری امت بغیر حساب کے ویسے کرنی کی شفاعت سے جنت میں جائے گی۔ عمل کیا ہے، کرتا کیا ہے؟ مصطفیٰ سے پوچھا گیا، صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ کیا کرتا ہے، وہ آتا کیوں نہیں، ہمیں اپنا مکھڑا دکھاتا کیوں نہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ یدعو بالیمن غیر ام باللہ، فرمایا اس کی ایک ضعیف ماں ہے، ہر وقت اس کی خدمت کرتا ہے۔ آخری وقت میں میرے نبی نے اپنا کرتا اتارا، علی کو بلایا، عمر کو بلایا، عمر علی جی یا رسول اللہ، فرمایا میرا یہ کرتا، میرا یہ قمیض لے جانا ویسے کرنی کے پاس۔ اوے سنو یارو، اوے اپنے ماں باپ کا ادب کرو، یہ مقام خدا عطا کرتا ہے کہ مصطفیٰ مدینے میں رہ کر علی سے بھی دعا کرا سکتے تھے، عمر سے بھی دعا کرا سکتے تھے، صدیق سے بھی دعا کرا سکتے تھے، اللہ اکبر عثمان سے بھی دعا کرا سکتے تھے، اللہ اکبر طلحہ زبیر سعد و سعید ابو عبیدہ سے دعا کرا سکتے تھے۔ مصطفیٰ نے یمن میں اپنے یاروں کو اپنا قمیض دے کر بھیجا، کس لیے؟ تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے جو اپنی ماں کا ادب کرتا ہے، جو اپنی ماں کا احترام کرتا ہے، مصطفیٰ اپنے کرتے اس کی طرف بھیج کر کہتا ہے کہ اس ماں کے فرما بردار کو کہنا یہ کرتا بھی پہنے اور میری گنہگار امت کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتا ہے۔ یہ ماں کو عزت ملی مصطفیٰ کے ساتھ۔ یہ حذیفہ ابن یمان بیٹھے ماں کے قدموں میں، اماں جی اجازت دیں میں حضور کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھتا ہوں، اور لالچ دی کہ کہیں ماں اعتراض نہ کرے، اجازت دے دے۔ لالچ یہ دی کہ امی اگر آپ مجھے اجازت دے دے نا میں آپ کے لیے حضور سے دعا کراؤں گا، آپ کی بخشش کے لیے حضور سے دعا کراؤں گا، مجھے اجازت دے۔ جب ماں نے یہ سنا تو بیٹا جلدی کر، وضو کر، جا نماز بھی پڑھ اور مصطفیٰ سے میرے لیے بخشش کی دعا بھی کرا۔ یہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں آئے، مغرب کی نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھی، میرے نبی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے، اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ یہ ادب کے لحاظ سے کھڑا رہا کہ حضور تو ذکر کر رہے ہیں، کہیں میں حضور کے ذکر کے اندر حائل نہ ہو جاؤں، اللہ اکبر، ادب کی وجہ سے پیچھے بیٹھا رہا کہ حضور فارغ ہو جائیں گے پھر میں اپنے لیے بھی دعا کراؤں گا، اپنی ماں کے لیے بھی دعا کراؤں گا۔ حضور بیٹھے رہے، ذکر کرتے رہے، اتنا ذکر کیا کہ عشاء کی اذان ہو گئی۔ میرے نبی نے عشاء کی نماز پڑھائی، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے پیچھے نماز پڑھی عشاء کی، انہوں نے نماز پڑھ کے اب یہ حضور کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا کہ اب جلدی جلدی حضور جب نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو دعا کراؤں گا، ماں سے وعدہ جو کر کے آیا ہوں۔ حضور نے سلام پھیرا، نماز مکمل کی، جانے لگے۔ یہ حذیفہ میرے نبی کے پیچھے جلدی جلدی چلنے لگا، قدموں کی آہٹ مصطفیٰ نے سن لی۔ فرمایا کون تو من ہذا، کون ہے میرے پیچھے آنے والا؟ کہیں حذیفہ تو نہیں ہے، کہیں حذیفہ تو نہیں ہے؟ قال نعم یا رسول اللہ، ہاں ہاں یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا کیا کام ہے؟ غفر اللہ لک ولامک، اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی۔ کہہ دینا سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کو کیسے پتا چلا کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہے؟ پتا چلا، مصطفیٰ کو پتا ہے یہ کس کام سے آیا ہے اور کس لیے آیا ہے۔ فرمایا کیا کام ہے تجھے؟ غفر اللہ لک ولامک، اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے۔ اللہ اکبر۔ حذیفہ ابن یمان کھڑ گئے، گردن جھکا دی، سجدہ طاری ہو گیا۔ صحابہ کرام نے کاندھے سے پکڑا،
حذیفہ کیا ہوا؟ ارے ابھی ابھی تو دوڑ رہا تھا، مصطفیٰ کے پیچھے جلدی جلدی چل رہا تھا، اب کیا ہو گیا؟ سکتہ داری ہو گیا ہے۔ پتہ ہے حضرت حذیفہ نے کیا جواب دیا؟ توجہ ہے، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ ابھی تو میں نے عرض ہی نہیں کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں اپنی ماں کی بخشش کے لیے دعا کرانے کے لیے آیا، میرے کہنے سے پہلے کرم ہو گیا، ابھی تک میں نے ماں کی دعا کے لیے نہ کہا نہ اپنے لیے کہا، مصطفیٰ نے میری بخشش کی ڈگری بھی دے دی، میری ماں کی بخشش کی ڈگری بھی دے دی۔ پتا چلا اللہ کی ذات نے مصطفیٰ کو دونوں جہاں کی نعمتیں عطا کر کے بھیجا ہے۔ تو فقط علم کے پیچھے پڑا ہے، اللہ نے تو اپنے یار کے ہاتھ میں جنت کی چابیاں بھی عطا کر دی ہے۔ جنت کس کی ہے؟ خدا کی۔ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا۔ جنت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر، جنت اللہ کی۔ اور یہاں مسجد نبی میں بیٹھ کر میرے نبی فرما رہے ہیں صدیق فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، اللہ اکبر، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعید فی الجنہ، سعد فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ۔ میرے نبی نے 10 صحابہ کو جیتے جی جنت کی بشارت دے دی، فرمایا یہ لو تمہیں بھی جنت کا ٹکٹ، یہ لو تمہیں بھی جنت کا ٹکٹ۔ اللہ اکبر، یا اللہ جنت تو تیری ہے، مصطفیٰ کی تقسیم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آواز قدرت کا یہ نملہ، میں نے اپنے یار کے ہاتھ میں جنت کی چابیاں بھی دے دی ہیں۔ مصطفیٰ کو چنگا احسان کا بدلہ امت دینے پھر دیے۔ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں نے احسان کیا توڑے دے، اس باعث فیہم رسولا، کہ میں نے اپنا یار عطا کیا ہے۔ یہ چنگا امتی ہے جڑا کہتا چنگا احسان کیتا ہی مولا نوں تو کٹ دے پتہ کرو۔ سبحان اللہ۔ اے مولویا، اوے تیرے کول تے مکے دے وچ رہن والا بھیڑیا اچھا، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ایک بندہ حضور دی بارگاہ دے وچ آیا، آجڑی سی جنگل دے وچ بکریاں چرا رہا سی۔ فرماتے ہیں کہ بھیڑیا آیا اور اس نے آ کر بکری اٹھائی، مشکات شریف کی حدیث ہے، توجہ ہے نا آپ کی؟ سبحان اللہ۔ بکری اٹھائی اور جانے لگا بھیڑیا، تو پیچھے ہی آدمی دوڑا، اس نے جا کر اس بھیڑیے سے بکری چھڑا لی۔ جب بکری چھڑا لی تو بھیڑیا رک گیا اور اس نے عربی زبان میں بھیڑیے سے کلام کیا۔ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے چرواہے، اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے مجھ سے چھین لیا ہے۔
اچھا خدا کی قسم کر کے کہو کہ اگر کوئی بھیڑیا عربی زبان میں گال کر لے تو عجیب کیفیت ہو گئی ہوئی، اس چرواہے کی عجیب کیفیت سکتے میں آ گیا کہ بھیڑیا کلام کرے۔ جب اس کو یہ کیفیت عجیب اس نے محسوس کیا تو بھیڑیے نے کہا تو تعجب کرتا ہے، اس سے بھی اور خبر نہ دوں تجھے؟ اللہ اکبر۔ تو اس باجری نے کہا کیا خبر ہے؟ کہتا ہے جا یہاں کیا کر رہا ہے جنگل میں؟ وہ سامنے چلا جا مدینے میں جہاں کھجوروں کا باغ ہے، اس کے نیچے ایک نبی آیا ہے، ایک اللہ کا یار آیا ہے، یخبرکم بما مضی وما هو کائن بعدکم، جو کچھ ہو چکا ہے اس کی بھی خبر دیتا ہے، جو ہونے والا ہے اس کی بھی خبر دیتا ہے، جو کچھ ہو چکا وہ بھی بتاتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی بتاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھیڑیا جب اس نے یہ کلام کیا آدمی نے سنا، اس نے دوڑ لگائی، جا کر مصطفیٰ کے قدموں میں گر گیا، یا رسول اللہ بھیڑیے نے ایسی خبر دی، میرے نبی نے فرمایا صدق تھا، اس نے جو کچھ کہا سچ کہا۔ جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا، وہ کریم نبی عطا فرمایا یارو، جس کو بھیج کر اللہ نے بار بار احسان، کسی نعمت پر احسان نہیں جتنا ہے مالک کائنات نے، آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پیر دیے، چلنے کے لیے پیر دیے، ہاتھ پکڑنے کے لیے دیے، آنکھیں دیکھنے کے لیے دی، سوچنے کے لیے دماغ دیا، بولنے کے لیے زبان دی، سننے کے لیے کان دیے۔ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کی قدر اگر پوچھنا چاہتے ہو، آنکھوں کی قدر کسی نابینے سے پوچھو، وہ کہے گا کائنات کی ساری دولت مجھ سے لے لو، مجھے آنکھیں دے دو۔ ہاتھوں کی قدر اس سے پوچھ جس کے نہ ہو، پیروں کی قدر اس سے پوچھ جس کے نہ ہو۔ اللہ نے یہ نعمتیں دی مگر یہ نہیں کہا انسان میں نے احسان کیا ہے، میں نے کرم کیا ہے، میں نے فضل کیا ہے، لیکن جب اپنا یار دیا تو اللہ نے احسان جتلا دیا۔ اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ ہر وقت امتی دل و جان سے مصطفیٰ سے پیار کرے، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر مصطفیٰ سے پیار کرے، مصطفیٰ کے علم کی بات آئے تو سر آنکھوں پر، مصطفیٰ سے محبت کی بات آئے تو سر آنکھوں پر، اگر مصطفیٰ کی ذات سے پیار کی بات آئے تو پھر بھی سر آنکھوں پر۔ اللہ ہمیں مصطفیٰ سے سچا پکا پیار نصیب فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر قدم بقدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھیا کرو، یہ نبی بھی اللہ اکبر میلاد کی محفل میں تشریف لے کے آئے ہو آپ سب حضرات۔ اس نبی کی سیرت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ کیوں تسی نماز نہیں پڑھتے؟ لوگ سانو تانے مار دیں، اس بریلوی فقط میلاد ہے، لوگ تانے مار دیں، گلا کر دیں، ہر سال ہینا فتویٰ کا جواب سانو دینا پڑا۔ اے فقط تو دے گا پکوگت دے کہنے بس جنت پکی نماز پڑھو تے باونا پڑھو۔ خدا را اے تانے سانو نہ دی وہ نماز پڑھیا کر، نماز دے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہونا ہے، سب سے پہلا سوال نماز کا ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم میلاد تو کرتے ہیں، مصطفیٰ سے پیار تو کرتے ہیں، مصطفیٰ سے محبت کے دعوے دار تو ہیں، مگر نبی کی سیرت سے سنت سے ہمیں کیوں پیار نہیں؟ جس سے پیار ہو پھر اس کی اداؤں سے بھی پیار ہونا چاہیے، ایسا ہے کہ نہیں؟ نماز دی گل آئی ہے تو تسی ادھر ادھر دیکھنے لگ پے، تسی پریشان ہو کہ مولوی نے تو ہمیں کہنا سی بھی تسی میلاد کیتا تے جنت وچ تسی گئے، ایک ہی ساڈے گل جو نفرت بولنے دا مولوی بھی نماز ہی پڑھیا کرو، نماز دے بغیر جنت نہیں لبنی۔ میں سچ کہہ رہا یارو، میلاد تے دو دیگاں پکاؤن نال جنت نہیں لبنی، مصطفیٰ نال پیار بھی ہوے، میلاد بھی کر، میلاد والے مصطفیٰ دی گل تے عمل بھی کر تے پھر جنت لبنی۔ سنی آخر بھی ساڈے کو ایک نسخہ ہے کہ اسی درود والے ہیں، درود والے کوئی۔ اللہ رب العزت میرے چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔